پچھلے کئی سالوں سے اپنی ویڈیوز کے ذریعے میں آپ کو وارن کر اور اندھی عقیدت کے ذریعے جس کے اندر ایک دین کے طالب علم کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو شرک یہ لوگ کروا رہے ہیں، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا، ان کے لیے نظر و نیاف دے کر ایک مر چکے انسان کا رتبہ پیغمبروں تو دور اللہ سے بھی بڑھا دینا، یہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اس پر زیرو ٹالرنس ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ پر یہ جاہل اور مشرک پورے کانفیڈنس کے ساتھ نہ صرف آپ کا ایمان بلکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں، اور بدلے میں اپنی عوام کو شرک کے راستے پر ڈالنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ان کو علماء کرام کہہ کر ان کی عزت بھی کی جائے۔ یہ طبقہ معاذ اللہ عقیدت کے نام پر شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک بزرگ کی محبت کے اندر اتنا آگے نکل چکا ہے کہ ہر حد کو کراس کر چکا ہے، یہاں تک کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بھارت کے اندر تو باقاعدہ ان کا مجسمہ بنا کر ان کی مورتی پر بتوں کی طرح دودھ ڈال کر ان کی عبادت بھی شروع کر دی گئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسانوں کے اندر جب بھی کسی پیغمبر کی وفات کے بعد شرک و بت پرستی واپس آئی ہے تو وہ ہمیشہ اندھی عقیدت کے نام پر ہی واپس آئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے انسانوں میں سب سے پہلے اپنے مر چکے نیک لوگوں کی مورتیاں بنائی کہ ان کو دیکھ کر ہمیں بھی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو، لیکن آہستہ آہستہ اگلی نسل ان مورتیوں کو پوجنے لگی، انہیں کو اپنا خدا بنا لیا، کیونکہ یہ گمراہی نسل در نسل آگے ٹرانسفر ہوتی رہی، اور ایک اللہ کے ماننے والوں کے اندر ہر بار اس شرک کی شروعات ایسے ہی ہوتی ہے اور اس بار بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے مخالف فرقہ کی مسجد میں چلے جائیں، اسلامی محفل کے اندر چلے جائیں، کسی میلاد میں چلے جائیں، اور یہاں تک کہ جمعہ کے خطبے کے اندر بھی آپ کو ہر جگہ پر توحید کو چھوڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی، غوث پاک کی جھوٹی کرامات اور معجزے ہی سننے کو ملیں گے، وہ کرامات جو کسی جلیل القدر نبی کے بارے میں بھی بیان نہیں ہوتی۔ غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں، جب امت میں بڑے بڑے اولیاء نے کہا، اس لیے کہا کہ آپ اولیاء میں سب سے زیادہ جلدی اور سب سے بڑی مدد کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مطلب سبحان اللہ۔ بغداد شریف میں آپ منبر پر وعظ فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، قدم ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے، اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مجرمین نہ چلے جائیں۔ دو روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور مجھے کہا کہ کھاؤ۔ غوث پاک فرماتے ہیں، میں نے کہہ دیا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا، مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا، اگر رب نے بھیجا تو وہ کہے گا تو کھاؤں گا۔ غیب سے آواز آتی تھی، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم دی۔ اب اس نے جب اللہ غوث پاک سے باتیں کرتا ہے تو یا عبد القادر کہہ کے نہیں باتیں کرتا ہے، بلکہ یا غوث اعظم کہہ کے باتیں کرتا ہے، جسے خدا بھی غوث اعظم ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی ساری خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھا ہوا ہے۔ خود غوث پاک نے فرمایا، زمین کا بیلنس قائم ہے عبد القادر کی وجہ سے۔ زمین میں یہ جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ ہوتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے، فرمایا غوث اعظم۔ زمین پر جو بچے شفا پاتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے، فرماتے غوث پاک۔ بتا دو دنیا والوں سے، جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے عبد القادر کے جلسے میں آ جائے۔ فرماتے غوث پاک، جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے۔ فرماتے حضور غوث اعظم سرکار، جس کو تمنا ہو کعبہ دیکھنے کی عبد القادر کا روضہ دیکھ لے، دربار دیکھ لے۔ غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ غوث وہ ولی ہے، کعبہ جس کے گھر کا طواف کرنے آتا ہے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ اور اب تو حد یہاں تک ہو گئی ہے کہ ایک مولوی صاحب نے وہ بکواسیات کی ہیں جن کو سن کر آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے، آپ کو ان کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگے گا کہ ایسے شخص کو منبر رسول جیسی مقدس جگہ پر بیٹھنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے کہ نہیں۔ آپ پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس پر کھل کر بات کرتے ہیں۔ زور مرید نہ اس کو توجہ دے، جو سمجھتا ہے کہ میں غوث کو مانتا ہوں صرف وہ سنے۔ وہ فرماتے ہیں، جناب یعقوب کی آنکھوں کی بینائی میرے لعاب دہن سے ٹھیک ہوئی۔ اللہ نے ان کو کہا کہ وہ قمیض ان کی آنکھوں پر ڈالا، تو احباب گرامی اس قمیض کے پردے میں پیچھے کیا تھا وہ غوث اعظم نے بتایا۔ یہ وہ پیراہن ہے جو ہمارے جد ابراہیم سے اسحاق نبی اور ان سے ہمارے بابا اور پھر مجھ تک پہنچا۔ آپ یہ پیراہن بابا تک پہنچا دیجیے اور اسے ان کی آنکھوں سے مس کیجیے گا، خدا نے چاہا تو بابا کی بینائی لوٹ آئے گی۔ آئمین آپ اندازہ کریں کہ یہ بندہ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، جو کہ ان کی جدائی کے اندر رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی گوا بیٹھے تھے، وہ غوث پاک کی مدد سے ٹھیک ہوئی تھی۔
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ کرتا جو کہ ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر سے بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا کہ میرے والد کو کہنا کہ اس کرتے کو اپنی آنکھوں سے مس کریں، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، جو کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کی مرضی سے آ بھی گئی، اللہ کی مرضی سے، نہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مرضی سے۔ پھر آگے سنیں، وہ مزید کہتا ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر آسمانوں کی طرف گئے، بالکل اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی بھی جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ایک باغ کے اندر ملاقات کی اور وہیں پر رک گئے اور آج تک وہیں پر موجود ہیں۔ استغفر اللہ۔ مجھے اپنے مرشد کریم حضور غوث الاعظم سرکار کی اس شان پہ ذرا بھی شک نہیں ہے۔ وہ چلے گئے اوپر معراج کرنے، تو وہ ایک باغ میں، وہ جو جنت کا باغ تھا، وہاں ٹھہر گئے، واپس نہیں آئے، آج تک وہی ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں انا کنت مع ادریس، میں ادریس کے ساتھ تھا، اس کو اس جنت کے باغ میں بٹھایا، حضور غوث الاعظم نے بٹھایا جنت کے باغ میں، ابھی غوث پیدا ہی نہیں ہوا، اس نے بٹھایا۔ آپ یقین کریں کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ جا کر یہ ثابت کریں گے کہ وہ خدا دراصل اللہ نہیں ہے بلکہ غوث اعظم ہے، جو کہ انسانی صورت کے اندر زمین پر آیا تھا، بالکل ایسا ہی جیسا کہ آج کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مانتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، یہ اسی لائن پر چل پڑے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فتنہ دجال کے سب سے بڑے ساتھی ہوں گے، اس کو کرامات دکھانے والا، معجزات دکھانے والا بزرگ مانیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آگے سنیں، وہ کہتا ہے کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی میں موجود تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، جو ان کی طاقت تھی جس سے وہ معجزات کرتے تھے، مثال کے طور پر سمندر کے پانی کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کرنا، اس کا اسطح بن جانا، یہ سب میری طاقت تھی، اللہ کی نہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ جس شرک سے تمام نبی پوری زندگی لوگوں کو باز رکھتے رہے، قرآن پاک بار بار اس کی سنگینی سے لوگوں کو ڈراتا رہا، ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اسی شرک کو ختم کرنے کے لیے کفار کی طرف سے دی جانے والی تکلیفیں، مصیبتیں، پتھروں کی بارش اور بھوک کو بھی برداشت کیا۔ اسی نبی کی امت کی ایک بڑی تعداد کی حالت دیکھ لیں کہ ان کو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یقین کریں اگر یہ امت آخری امت نہ ہوتی اور اس کا فیصلہ قیامت کے دن نہ ہونا ہوتا تو اب تک ان کے اعمال کی وجہ سے اس پوری امت پر عذاب آ چکا ہوتا، کیونکہ اللہ پاک خود قرآن پاک کے اندر واضح طور پر فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس طرح کا جھوٹ یہ مشرک اللہ پر بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جنا یا پھر اللہ کا بیٹا ہے، جھوٹ کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت اور مردہ ہو چکے ہیں۔ توحید سے آری لوگ، قبروں کے آگے سجدہ کرنے والے یہ لوگ اپنے بزرگوں کی محبت اور اندھی تقلید کے اندر بالکل اندھے ہو چکے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل قوم ایک ٹائم کے اندر بچڑے کی محبت کے اندر ہو گئی تھی، اور اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی شیطان نے عبد القادر جیلانی کی محبت کے اندر اندھا کر دیا ہے۔ اب یہ جو صاحب ہیں یہ ویسے تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا دفاع بھی کرتے ہیں، حضرت علی کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس طرح کی جھوٹی کرامات اور گمراہ کن نظریات سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ ان کا فرقہ بچا رہے۔ ذرا ان کی توحید کا لیول دیکھیں کہ یہ کیسے آپ کو لاجیکلی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو کہ نہ نبی ہے نہ رسول۔ وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے کہ نہ فرشتے اس کی شان کو جانتے ہیں، نہ نبی، بس اللہ جانتا ہے۔ دراصل اللہ نے اس کو صرف اپنے لیے پیدا کیا، نہ حوروں کے لیے نہ جنت کے لیے۔ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں، میں نے ان کو جنت کے لیے بنایا نہیں، میں نے وہ جنت کے لیے نہیں بنائے، اور نہ میں نے وہ جہنم کے لیے بنائے، نہ وہ میں نے ثواب کے لیے بنائے، نہ وہ میں نے عطاب کے لیے بنائے، نہ وہ میں نے حوروں کے لیے بنائے، نہ وہ میں نے غلمانوں کے لیے بنائے۔ کن کے لیے؟ اور اپنے لیے، بس اپنے لیے۔ وہ کسی کے نہیں ہے، کسی حور کا پر کوئی حصہ نہیں ہے، ثواب و عذاب والا کوئی کھاتا نہیں ہے، کس کا کتنا ثواب، کس کو کتنی سزا، کس کو کتنی، ورنہ یہ ان کے بارے میں بحث ہی نہیں ہے، یہ ان کے بارے میں بحث ہے ہی نہیں۔ ایسے بھی بندے ہیں میرے، اے میرے دوست، آگے فرمایا فتوبہ، اے میرے دوست خوشخبری ہے ان کے لیے۔ آگے میری اور آپ کو فرمایا توبہ، خوشخبری ہے ان کے لیے، لمن آمن بہم، جو ان پر ایمان لایا۔ وہ نبی نہیں ہے جو ان پر مان گیا، جس نے ان کی شانوں پر ایمان رکھا، جس نے ان پر یقین رکھا۔ توبہ لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے میری بارگاہ سے انعامات ہیں، ان کے لیے میری بارگاہ سے کرم نوازیاں ہیں۔ یا اللہ کن کے لیے؟ فرمایا جو ان کو مان گیا، جو ان پر ایمان لایا۔ اچھا اب یہ کون ہے جن پر ایمان لاتے ہیں؟ مانتے ہیں اللہ تے اللہ کا رسول۔ یہ کون ہے جو ذات رسالت سے اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ ان پر بھی ہم نے ساتھ ایمان رکھنا ہے؟ ان کی شان کیا 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 ہے یہ نام ہی پتا ہو تو خیر، مننے والا ہو بس، ماننے والا ہو، کتنی ان
کی شان ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم قال علی، پھر اتنی باتیں کرنے کے بعد مجھ سے کہا یا غوث الاعظم، اے ولیوں میں بڑے غوث سن، وانت منہم، ان کا تعارف یہ ہے کہ ان میں سے ایک تو ہے. اب یہ کس طرح کا اسلام ہے، یہ کس طرح کے نظریات ہیں، یہ کس طرح کی ذہن یہ تو سازی خود ہے، مجھے سمجھ مسلمان نہیں آ نا، رہا. یہ سب کچھ یہ تو قرآن میں خود کہاں پر مرتد لکھا ہو ہوا ہے، چکا. حدیث میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ وہاں پر تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ توحید کے ساتھ ٹکراتا ہے. اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر توحید کو ختم کر کے اس کے اندر یہ شرک کے بیج کا پودا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ٹائم ٹو ٹائم آگے جا کر شرک کی طرف ان کو لے جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے اندر ایک مینٹل کیس غوث پاک کی کرامات کے اندر اتنے اضافے کر چکا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اللہ پاک ان کو اپنی قسمیں دے کر کہا کرتا کہ میری قسم سے کھا اور میری قسم سے پی. وہ لوگوں کو اپنے حکم سے ولی بنایا کرتے تھے اور کوئی ان کا مرید توبہ کیے بغیر مر نہیں سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو جس براق پر آپ سوار ہونے لگے تو اس کی رسی شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں تھی، اور انہی کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر آپ اس سواری پر سوار ہوئے تھے معاذ اللہ. اور سب سے بڑھ کر چوتھے آسمان پر جب اللہ کا آسمان سے پاؤں پھسلا، وہ نیچے گرنے لگا، تو عبد القادر جیلانی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو واپس کھینچ لیا، اور تب سے اسی وجہ سے ان کا نام دستگیر پڑ گیا. I'm speechless لیس کہ ایک بت پرست اور کافر بھی شاید اپنے خدا کی تذلیل اور گستاخی ایسے نہیں کرتا ہوگا جس طرح سے یہ لوگ خود کو مسلمان کہہ کر کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے غیر مسلم بھی ان کو دیکھ کر اسی کو اسلام سمجھتے ہوں گے. خدا را ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیں. اور یہ بات سمجھنے کے لیے نہ آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت ہے اور نہ کسی عالم دین کی، کیونکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، 2 + 2 4 کی طرح واضح ہے کہ توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آئے گی، کوئی بھی شخصیت آئے گی، تو وہ بالکل زیرو ہو جائے گی. یہ اسلام کا بالکل سمپل اور بیسک قانون ہے جو کہ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے. مصیبت ڈال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا. بکواس بند کرا تہاڈی ایسی بھی. حضور غوث الاعظم کی کرامت ہے، جو ان سے مسافہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی. اچھا کہ آپ اپنے شاگردوں کو بڑھاتے تھے اور موت میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ تو سارے مر جاتے تھے، پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ، وہ اٹھ جاتے. میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بتا کس مردے کو زندہ کروں؟ پورے عیسائی لاجواب ہو گئے، غوث اعظم کو لے گئے، فرمایا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جو مردے زندہ ہوتے تھے؟ کیا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو عیسائی عالم نے کہا عبد القادر آپ کے قرآن میں خود لکھا ہے، عیسیٰ کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردے زندہ ہو جاتے تھے. یہ تو قرآن میں ہے قم بإذن اللہ. تو غوث اعظم نے خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا وہ عیسیٰ تھے جو قم بإذن اللہ کہتے تھے. خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا. آپ اتنے بڑے قم بسم اللہ کہتے ہو تو مردہ زندہ ہوتا ہے. آپ اتنے بڑے ٹھوکر لگاتے ہو تو مردہ زندہ ہوتا ہے. آپ اتنے بڑے قرآن کا اتنا علم، آپ اتنے بڑے کہ آپ فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ ایک دن اللہ مجھ سے کہتے ہیں عبد القادر تو میرا محبوب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو میری نکاح میں ہے. اور فرماتے ہیں میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں میری قسمیں کھا لے. میں پیاسا ہوتا ہوں تو کہتا ہے میری قسمیں کھا لے. میرے امام اس کو یوں بیان کرتے قسمیں دیتے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. آپ اتنے بڑے ہیں کہ کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا جب میں کعبے کا طواف کرتا تھا، ایک وقت یہ ہے کہ کعبہ میرے گھر کا طواف کرتا ہے. یا شیر مال کہتے ہیں 2 روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور مجھے کہا کہ کھاؤ. تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، اللہ ہی نے بھیجا ہے. تو غوث پاک نے فرمایا اگر رب نے بھیجا تو وہ کہے گا تو کھاؤں گا. غیب سے آواز آتی تھی اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم. Anatomy is essential in medical education. मुझे मन मिलता मुझे गांगता جاؤ سب کو جمع کرو، میں پوچھنے آ رہا ہوں. سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا
और गौसे पाक की रूह मुबारक आसमानों में सैर करती है। जाकर सब फरिश्ते अर्ज करने लगे, अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है। वो हमसे सवाल करने लगे हैं। तो रब ने फरमाया, जब अब्दुल कादिर पूछता है तो मेरे फरिश्तों जवाब दो। फरिश्ते आजिज आ गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके। तो कहने लगे, अल्लाह हमें अब्दुल कादिर के इन सवालों से बचा दे। तो रब फरमाता है, अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो। तो गौसे पाक सरकार की रूह मुबारक ने अर्ज किया है, अल्लाह तेरे हुक्म से मैं इनको छोड़ता हूँ, लेकिन मौला मेरी एक शर्त है जो इनको पूरी करनी होगी। तो रब फरमाते हैं, अब्दुल कादिर इन पर शर्त बयान करो। तो गौसे पाक सरकार अब फरिश्तों को शर्त सुना रहे, सुनो ये फरिश्तों, आज से लेकर सुबह क़यामत तक जब कभी खबर में मेरा मुरीद आएगा, जब मेरा मुरीद आएगा तो तुम उससे सवाल पूछ कर उसको परेशान नहीं करोगे, उसमें आसानी करोगे, उसको परेशान नहीं करोगे, उसको आसानी दोगे। दूध पीने की उम्र में कहाँ जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे, माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। आदम दस्तगीर पीराने पीर रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं वो हूँ कि जब तक मैं किसी को इजाजत नहीं देता उस वक्त तक उसकी जबान पर मेरा नाम नहीं आता। जब मैं चाहता हूँ तब लोगों की जबान पर मेरा नाम आता है। गौसे पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। कि अगर सारी दुनिया के झाड़ के पत्तों को, सारी दुनिया के झाड़ों के पत्तों को अगर वरस बना दिया जाए और सारी दुनिया के झाड़ों की टहनियों और शाखों को खलक बना दिया जाए, पूरे जमीन वालों आसमान वालों को गौसे आजम की तारीफ और करामात लिखने में लगा दिया जाए, तो शाख खत्म हो जाएगी, पत्ते खत्म हो जाएंगे, मगर गौसे आजम की शान और अजमत खत्म नहीं होगी। अल्लाह ने गोया क्या फरमाया, तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर। अल कादिर के माने जो सब कुछ कर सकता है। तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर हूँ। तूने आना चाहा, माँ ने आने नहीं दिया, मगर तू प्यारा है, तूने ख्वाहिश की है, मैं अल कादिर हूँ। तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूँ। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा, ये उस वक्त की शान है, अभी कम सिन है। अभी फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फरमाया काबा मेरे गुजरे का तवाफ करता। विलायत में शान क्या, मेरे आका मेराज पे चले, मेरे हुजूर मेराज पे चले, मेरे सरकार मेराज पे चले, आका मेराज पर चले। कहाँ पहुंचे? सिदरा के आगे। सिदरा के आगे जब हुजूर गए और वहाँ किसी की रूह जवान की मौजूद है, हुजूर काबा कौसैन में जाना चाहते हैं, वो जवान अपनी गर्दन पेश करता है, हुजूर कदम रख करके चले जाते हैं और अल्लाह से पूछते, अल्लाह ये था कौन? रब ने फरमाया, हबीब ये जो खूबसूरत जवान जिसके कंधों पे पैर रख करके आप ऊपर की बुलंदियों पे आए हैं, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। इरशाद फरमाते कि सरकार गौसे पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी। गौस पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती। और जब आप बौलो बरास करते थे, जब आप रफ़े हाजत करते थे, तो जमीन उसको निगल लेती। आपके बौलो बरास को, फजला को किसी ने देखा नहीं, जमीन उसको निगल लेती। और आपके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती। पाक ने कितने साल तक ईशा के वजू से नमाज फजर अदा फरमाई? रब करीम के बंदे 40 साल तक ईशा के वजू से फजर पढ़ के चले भी गए। ईशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ लेते। 40 साल ईशा के वजू से फजर पड़ी। सैयदना गौसे आजम पैदा होकर वली नहीं बने, पैदा ही वली हुए हैं। आपने पैदा होते ही रोजे रखे।